اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب پر احادیث اور تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں۔ اگر ان تمام روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو شاید ایک ایسی ضخیم تصنیف وجود میں آئے جو علم اسلامی کے خزانے میں سب سے نمایاں ہو۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات اور ان کے روحانی اثرات ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا چراغ رہے ہیں۔ اسی مبارک سلسلے میں آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت پاک کے دو انمول پھول حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے ابتدائی حالات اور ان کے بچپن کے حسین واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی ان سے بے مثال محبت کے ان روشن پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ رمضان سن 3 ہجری مدینہ منورہ کا مبارک ماحول حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ایک نورانی بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، بچے کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور اس کا نام حسن رکھتے ہیں۔ چند برس بعد شعبان سن 6 ہجری میں ایک اور خوشخبری آتی ہے۔ اسی گھر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نواسوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر رکھے، یعنی شبر اور شبیر، جنہیں عرب اور معاشرہ اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوشی رحمت میں پروان چڑھے۔ ان کی تربیت خود رسول خدا نے فرمائی۔ آپ کی محبت ان کے لیے صرف شفقت نہیں بلکہ امت کے لیے ایک عملی درس تھی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے رحمت میں گزرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول پاک نے نماز میں سجدہ کرتے تو امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل فرما دیتے۔ جب عرض کیا گیا کہ آج سجدہ غیر معمولی طور پر لمبا کیوں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بچہ میری پیٹھ پر تھا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اسے جلدی اتار دوں۔ ایک اور عظیم فضیلت کا ذکر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر معمولی خوشی میں دیکھا۔ وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا، پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے خوشخبری دی کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھیں اور امت کے لیے عزت وقار کی علامت۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک کسی دعوت کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں امام حسین علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ نبی پاک آگے بڑھے اور بازو پھیلائے امام حسین کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر۔ آپ مسکرا رہے تھے، یہاں تک کہ انہیں پکڑ لیا، گود میں لیا، بوسہ دیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی اپنی نسل سے پیدا کیا اور میری اولاد علی کی نسل سے جاری فرمائی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے امام حسن کو ساتھ لے کر مسجد تشریف لائے۔ منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ امام حسن کے فیصلے نے امت کو خون ریزی سے بچایا، پرچہ اللہ نے امام حسن اور امام حسین دنیا و آخرت میں بلند مقام عطا فرمایا، مگر ان کا بچپن فکر اور سادگی میں
میں گزرا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کا چاند نظر آیا، دونوں شہزادے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ کل عید ہے، سب بچے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہمارے پاس بھی ہوں گے؟ سیدہ فاطمہ نے صبر کے ساتھ بچوں کو تسلی دی اور اللہ کے حضور دعا کی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آنے والے نے کہا، میں اہل بیت کا درزی ہوں اور شہزادوں کے لیے کپڑے لایا ہوں۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حسن و حسین نئے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ عرض کیا گیا، اللہ نے انتظام فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے لباس ہیں اور لانے والا جبرائیل امین تھا۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام آئے اور فرمایا، میرے نانا کے ممبر سے نیچے آئیں۔ حضرت عمر فوراً انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور بعد میں محبت سے گھر لے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ یہ بات تمہیں کس نے سکھائی؟ امام حسین نے فرمایا، کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم جب چاہو ہمارے پاس آیا کرو۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر نے فرمایا کہ امام حسین عبداللہ بن عمر سے بھی زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ اجازت کے بغیر داخل ہوں، کیونکہ جو عزت ہمیں ملی ہے وہ اہل بیت کی برکت سے ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ مقرر فرمایا۔ جب اس پر سوال ہوا تو فرمایا، تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس طرح مال غنیمت کی تقسیم میں حضرت عمر نے سب سے پہلے امام حسن اور پھر امام حسین کو عطا فرمایا۔ حتیٰ کہ جب لباس کی تقسیم ہوئی اور ان کے شایان شان لباس موجود نہ تھے تو یمن سے خصوصی لباس منگوائے گئے۔ جب شہزادوں نے وہ لباس پہنے تو حضرت عمر نے فرمایا، اب میرا دل خوش ہوا۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روشن زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ عزت نسب سے نہیں کردار سے ملتی ہے، اور عظمت طاقت میں نہیں بلکہ صبر، محبت اور قربانی میں ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا بچپن، ان کی سادگی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور صحابہ کا احترام آج بھی امت کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ جو دل اہل بیت کی محبت سے روشن ہو جائے وہ کبھی گمراہی میں نہیں جاتا۔ یہی محبت ایمان کی پہچان ہے اور یہی نسبت نجات کا راستہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو info@sham کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آنے والی ویڈیو بہت ہی شاندار ہونے والی ہے۔